میرا نام عالیہ ہے۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس خاندان سے تھا۔ جب میں ماں کی گود میں آئی تو میرا بڑا بھائی 5 سال کا تھا، میں 10 سال کی تھی اور عاصم بھائی 15 سال کے۔ جب ہمارے ابو کا انتقال ہو گیا، وہ ایک کپڑے کی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ ایک شام یا جس وقت وہ لوٹ کر آتے تھے، اس وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بھاگ کر دروازہ کھولنے گئی اور چلائی، ابو آ گئے، ابو آ گئے۔ مگر میں حیران رہ گئی کہ ابو تو آئے تھے مگر ایمبولینس میں، وہ سفید چادر اوڑھے چپ چاپ لیٹے ہوئے تھے۔ ابو چلے گئے اور چھوٹی عمر میں ہی گھر کی ذمہ داریاں عاصم اور امی پر آ گئیں۔ عاصم محنت مزدوری کرتا اور امی لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی۔ یوں ہمارے گھر کا خرچہ چلتا رہتا تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ وقت اور حالات نے میری ماں کی ہمت توڑ دی تھی۔ اس دن وہ اور ٹوٹ گئی جس شام عاصم واپس گھر آیا اور اس کے ساتھ عظمہ تھی۔ یہ کون ہے؟ امی نے حیران ہو کر عاصم کی طرف دیکھا اور سوال کیا۔ بیوی ہے میری، عاصم نے مدھم سی آواز میں جواب دے دیا۔ اس کی نظر جھکی ہوئی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی اپنی جگہ سن رہ گئے، کیونکہ ہمیں عاصم سے کبھی ایسی امید نہیں تھی کہ وہ پربھارے ہی شادی کر لائے گا اور ایسا کام کرے گا جس سے سماج میں اور لوگوں کے درمیان میری ماں کا سر اور شرم سے جھک جائے۔ لیکن عاصم نے ویسا کام تو کر دیا تھا۔ عاصم نے چوری چھپے نکاح کر لیا اور ہمیں کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ نہ جانے کب سے یہ عشق اور محبت کا چکر چل رہا تھا۔ اب سوائے اسے بہو قبول کرنے کے میری امی اور ہمارے پاس کوئی اور چارہ ہی نہ تھا، کیونکہ سامنے والا نکاح تو کر ہی لایا تھا، اب انہیں بھگانے سے تو رہے۔ گھر واحد مرد عاصم تھا اور وہ کسی اور کے ہاتھوں میں جا چکا تھا۔ عظمہ کے گھر والے اس رشتے سے راضی نہ تھے اور عاصم نے تو گھر میں ذکر ہی نہیں کیا۔ ظاہر ہے اسی لیے کہ امی بھی اس رشتے سے کبھی بھی راضی نہ ہوتی، تو ان دونوں نے گھر سے بھاگ کر نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عظمہ کے گھر والوں نے اس سے تعلق توڑ دیا۔ چند دن تو امی بھی اداس خاموش رہیں، لیکن کب تک رہتی؟ آخر ایک ہی بیٹا تھا، اس سے بگاڑ بھی نہیں سکتی تھی، اور اس کے علاوہ ماں کی ممتا اولاد کی خوشی کے آگے جھکی جاتی ہے، جس طرح میری ماں کی ممتا عاصم کے آگے اب جھکنے لگی تھی۔ وہ عاصم سے واپس پہلے جیسے ہونے لگی تھی۔ زندگی یوں ہی اونچ نیچ کے ساتھ گزرتی رہی، مگر عظمہ بھابی ہمارے لیے بڑی سبز قدم ثابت ہوئی۔ اس واقعے کے بعد امی زیادہ تر بیمار رہنے لگی تھی اور زیادہ عرصہ جی نہ سکی۔ ایک شام انہوں نے خاموشی سے جان دے دی۔ عظمہ میری ماں کو کھا گئی تھی۔ میری ماں بھی مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ امی چلی گئی اور اپنے ہی گھر میں بیگانی ہو گئی میں۔ عظمہ کا رویہ میرے ساتھ سوتیلی اولاد جیسا تھا۔ سارے گھر کے کاموں کی ذمہ داریاں مجھ پر تھی، کیونکہ عظمہ ان دنوں امید سے تھی۔ ان کے گھر پہلے بچے کی آمد تھی۔ دونوں میاں بیوی خوش تھے۔ عظمہ نے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ بچے کا نام عاصم نے علی احمد رکھا۔ میں بھی بہت خوش تھی کہ میرے بھائی کے گھر پہلی اولاد ہوئی تھی، مگر ایک اداسی بھی مجھے تھی کہ میری ماں یہ خوشی دیکھنے نہ سکی، دیکھے بنا ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ گھر کا انتظام پھر سے عظمہ بھابی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ کام اب بھی زیادہ تر میں ہی کرتی تھی، مگر گھر میں میری حیثیت نہ ہونے کے برابر ہی تھی۔ نہ مجھ سے کچھ پوچھا جاتا تھا اور نہ بتایا جاتا، یہاں تک کہ جب میرا رشتہ طے کیا گیا، وہ بھی ان دونوں نے مل کر ہی طے کر دیا تھا اور مجھے بعد میں بتایا گیا۔ مجھ سے میری مرضی بھی پوچھی نہیں گئی، نہ ہی مجھے یہ پوچھا گیا کہ تم شادی کرنے کی اچھک بھی ہو یا نہیں، تمہارا دل یہاں پر لگتا بھی ہے یا نہیں۔ کچھ بھی نہیں پوچھا گیا، صرف میرا رشتہ طے کر دیا گیا مجھے بتائے بغیر۔ خیر مجھے تو اس کے بارے میں بھی بعد میں معلوم پڑا کہ میرا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ مجھے شادی سے گھبراہٹ ہو رہی تھی، کیونکہ میں ابھی اپنے ماں کے غم میں ہی تھی اور اپنی بھابھی کے ظلم کے آگے، اپنے بھائی کے اس اکھڑے ہوئے رویے کے آگے میں بہت ٹوٹ سی گئی تھی۔ لیکن کس سے کہتی اور کون میری مدد کرتا؟ خیر شادی کا دن بھی قریب آ ہی گیا، اور وہ دن آ ہی گیا جس دن مجھے رخصت کر دیا گیا۔ میرے شوہر کا نام حامد تھا اور وہ سعودیہ عرب میں نوکری کرتے تھے۔ میں اسی شہر میں تھی تو کبھی کبھار خود ہی بھائی کو ملنے چلی آتی تھی۔ ایک شام جب میں ملنے کی غرض سے عاصم کے گھر پہنچی تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ عظمہ بھابی کے گھر والوں نے تو اس سے تعلق ختم کر لیا تھا اور عاصم کے آنے کا بھی وقت نہیں ہوا تھا۔
शायद वह दोनों कहीं काम से गए होंगे। फिर ये भाभी घर को ताला लगाकर कहाँ चली गई। मैं कुछ देर वहीं पर खड़ी रही और सोचती रही। फिर मोहल्ले में पता करने का सोचा, जिन एक दो घरों में हमारा आना जाना था, मगर भाभी वहाँ भी नहीं थी। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया और फिर रिक्शा लेकर वापस अपने घर चली आई। शादी के कुछ माह बाद मेरा शौहर वापस सऊदी अरब चला गया और आसिम मुझे अपने घर ले आया, क्योंकि भाभी के यहाँ दूसरे बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। मैं एक बार फिर नौकरों की तरह काम में जुट गई थी। घर का कामकाज, 3 वक्त का खाना बनाना, कपड़े धोना और अली अहमद की ज़रूरत का भी ख्याल रखना। मैं घनचक्कर बन गई थी। घनचक्कर कर दिया था मुझे मेरी भाभी ने। इस तरह से घनचक्कर किया था कि मैं न कुछ सोच पाती थी न समझ पाती थी। मगर यहाँ मेरी फिक्र किसको थी? भाई था जो अपनी औरत में ही लगा रहता था, आसमा भाभी में ही लगा रहता था, और आसमा भाभी थी जो अपना ख्याल रखने में लगी रहती थी। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि मैं जीऊँ या मरूँ। मुझे तो सिर्फ यहाँ पर नौकरानी के तौर पर लाया गया था ताकि मैं इनके कपड़े धो सकूँ, इनके साथ कामकाज करवा सकूँ। बहरहाल फिर चंद दिन बाद भाभी ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने महविश रखा था। महविश 2 माह की हुई तो मैं वापस चंद दिन के लिए ससुराल चली गई। चूँकि हामिद यहाँ नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादा मायके में रहने लगी। हाँ, 2-3 माह बाद चंद दिन ससुराल में भी गुजार आती थी। इस तरह ज़िंदगी के शब और रोज़ गुजर रहे थे। मगर कुदरत की तरफ से हमारा एक इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन हमारे घर में कयामत आई। काम से वापस आते हुए आसिम का रोड एक्सीडेंट हो गया और मेरा भाई अस्पताल पहुंचने से पहले दूसरे जहां पहुंच गया। अज़मा भाभी इतनी सब्ज कदम निकल गई कि अपना सुहाग भी खा गई थी। हमारे घर में एक बार फिर वही कुछ हुआ था, जिस दौर से, जिस मुश्किलात से मैं और मेरे भाई गुजरे थे, वह फिर आ चुका था। मेरा भाई भी अपने 2 बच्चे यतीम छोड़कर चला गया था। आसिम भाई के जाने के बाद मैंने इधर ही भाभी के घर रहने का फैसला किया, क्योंकि अब भाभी अकेली थी। दूसरा, हामिद इधर नहीं थे, उन्हें 2-3 साल बाद आना था, तो तब तक मैंने इधर ही रहने का फैसला कर लिया। आसिम के बच्चों की उम्रें कम थी। अली अहमद 5 साल का था और महविश 1 साल की। मैं घर का काम कर लेती और भाभी ने सिलाई शुरू कर दी, मगर घर के हालात अच्छे न थे, गुजारा करना मुश्किल था। आसिम की वफात को चंद माह गुजरे थे कि अज़मा भाभी ने अजीब व गरीब हरकतें करना शुरू कर दी। एक रात में पानी पीने की गरज से उठी तो देखा भाभी बाहर से आ रही थी। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि इस वक्त भाभी कहाँ गई थी। आप कहाँ से आ रही हैं भाभी? कहाँ गई थी आप? मैंने उनसे पूछा तो वह कहने लगी, मेरा दिल घबरा रहा था तो ज़रा हवा खाने के लिए बाहर गई थी। भाभी ये कहकर बच्चों के साथ लेट गई। मुझे ना जाने क्यों भाभी की इस बात पर यकीन ना आया। फिर जो नोट किया तो भाभी की हरकतें बहुत मशकूक लगने लगी, अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। रातों को घर से बाहर रहना, ये कोई अच्छी औरतों के किरदार नहीं थे। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।